محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم قیامت کا وہ منظر جاننے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا کہ داہنے ہاتھ والوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس روئے زمین پر برے رہ کر جنہوں نے زندگی گزاری برائی کے ساتھ، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو قیامت کا یہ جو منظر رہے گا یہ بڑا ہی ہولناک منظر رہے گا۔ قیامت جس وقت قائم ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سب اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے جمع ہو جائیں گے، اور ہر انسان کو جو کچھ وہ اعمال اس دنیا میں کیا ہے اسے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا تو یہ پوری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا جو منظر ہے وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کسی سے کرتا ہے تو وہ ماں ہے، جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس ماں کی محبت کا حوالہ دے کر بتلایا کہ وہ منظر کیسے ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ تم لوگ دیکھو گے اس دن اپنی آنکھوں سے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی۔ جو ماں اپنے بچوں کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر ولادت دیتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اس ماں کا حوالہ کہ وہ ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ ماں اپنی بچوں کی مشکلیں اور مصیبتوں میں جو ہے پوری دنیا سے بھیڑ جاتی ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ آپ جانوروں میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، چرندوں میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر ماں اپنی بچوں کی خاطر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہی ماں روز قیامت جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو ہے دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ دے گی، یہاں تک کہ جو حمل اٹھائی ہوئی مائیں ہیں وہ حمل کو ساقط کر دے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، لوگ دیکھیں گے آپ کہ لوگ جو ہے نشے میں ہوں، ایسے محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں، وما هم بسکارى، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح بیان کیا کہ کتنی محبتیں کیوں نہ ہو تو تمام محبتیں ختم ہو جائے گی۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قیامت کا جو دن ہوگا اس دن ایک بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، ایک بیٹا جو ہے باپ سے دور ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک دوسرے کو پہچان کر قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناک کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ، کھڑکھڑا دینے والی،
ملحاقہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے مختلف جگہوں پر قیامت کے مختلف نام کے ساتھ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کے جو مناظر ہوں گے، ان کے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ان کا ذکر کیا۔ تو اس روز جس دن سب انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگے، سب انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، اس وقت دنیا میں ایسے لوگ جو دنیا میں اچھائیاں کرتے تھے، دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، دنیا میں خیر کرتے تھے، اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، ایسے ہولناک مناظر کے باوجود اللہ رب العالمین کے عذاب سے اللہ رب العالمین انہیں بچا لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جو دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو دنیا میں اچھائیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جو کچھ اس نے اس دنیا میں رہ کر کیا تھا اس کو ایک کتابی شکل دی جائے گی، اس کی اچھائیاں اس میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، نیک انسان کو بلائے گا اور سیدھے ہاتھ میں جو ہے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وہ انسان جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانا یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ انسان سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لے کر لوگوں سے کہے گا، ہاں امقرؤ کتابیہ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھو، یہ میرا نام اعمال ہے، دیکھو اس کو پڑھ کر، یہ میری اچھائیاں لکھی ہوئی ہیں، پڑھو اس کو۔ آگے کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اللہ سے ملاقات اور حساب کے بارے میں گمان تھا، یقین تھا کہ یہ ہو کر رہے گا اور یہ ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اچھائیاں کی۔ آج ہم برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان یقین کامل نہیں ہے، بس سنتے آ رہے ہیں حساب ہوگا کتاب ہوگا، حساب ہوگا کتاب ہوگا، جس دن حساب ہوگا اس دن دیکھا جائے گا، ایسے الفاظ ہیں لوگوں کی زبان پر۔ یہاں پر وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر اس روئے زمین پر اطاعت اور فرما برداری کی، وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب سے ملاقات اور مجھے میرے رب سے حساب کے بارے میں جو پورا یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا حساب ہو کر رہے گا، میں اچھائیاں کر رہا ہوں اس لیے کرتا تھا کیونکہ اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، میں برائیوں سے اس لیے رکتا تھا کیونکہ اللہ کے پاس مجھے حساب دینا ہے۔ آج ہم میں سے اگر کبھی یہ دل میں ارادے آئے کہ چلو برائی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حساب ہونا ہے، اور حساب بھی کیسا حساب، حساب بھی کیسا حساب، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر نیکی، کسی کو ایسا دیکھ کے مسکرائے وہ بھی اس میں نہ اٹھائے، کسی کو آنکھیں دکھائے وہ بھی اس کے اندر نہ اٹھائے۔ آج کتنے ایسے انسان ہیں جن کے پاس عاجزی انکساری ہے، اور اس کے برخلاف کتنے ایسے انسان ہیں جن کے پاس گھمنڈ، تکبر، سینہ تان کر چلنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے اس کتاب میں پاؤ گے، اس کتاب میں پاؤ گے، اچھائی کو بھی پاؤ گے، برائی کو بھی پاؤ گے۔ اللہ سے ملاقات کا یہ جو یقین ہے، یہ یقین ہی انسان کو اللہ سے ڈراتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں بٹھاتا ہے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کے بعد جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ جو ہے عیش اور عشرت والی جگہ میں بھیج دے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ، جنت کے بلند و بالا خانوں میں جو ہے اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔
قطوفها دانیہ، کیا جنت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، کتنا بہترین نقشہ ہے کہ وہ جنت بلند و بالا خانوں والی جنت، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت۔ قرآن مجید میں جنت کے مختلف تذکرے ہوئے، یہاں پر جس کا ذکر ہوا قرآن مجید گواہ ہے، قطوفها دانیہ، جنت میں بلند و بالا جو ہے بالا خانے ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ ایسے محلات میں اللہ رب العالمین جو ہے اشجار ہوں گے، درخت ہوں گے، ان درختوں پر میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، قطوفها دانیہ، جھکے ہوئے، کوشے بھرے ہوئے۔ اس نیک انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے نیک انسان جو نیکیاں تو نے کی ہے پچھلی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں رہ کر جو اچھائیاں تو نے کی ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ کلو واشربو، کھا اور پی اور جو ہے عیش اور مزے سے رہو۔ یہ ایک منظر ہے قیامت کا منظر۔ قیامت کے اندر، قیامت کے روز جو ہے یہ ایک منظر اچھے لوگوں کا، جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، بھائی آپ آئیے، یہ آپ کا جو ہے نام اعمال ہے، سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے کیونکہ نام اعمال آپ کا اچھا ہے، جائیے موج اور مستی کیجئے، عیش اور عشرت کے ساتھ رہیے۔ دنیا کی چند سالہ زندگی میں 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، شعور آتے آتے جو ہے انسان 20-25 سال کا ہو جاتا ہے۔ بچتی کتنی زندگی ہے؟ 20-25 سال کی زندگی ہے۔ انسان جو ہے اس 20-25 سال کی زندگی کو 14 سال کی عمر سے لے کر جو ہے بچی ہوئی 20-25-30 سال کی جو زندگی ہے اللہ کے لیے جینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری طرح دنیا میں جو ہے قید بنا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی سہولت دی، بس ان سہولتوں کو حلال راستوں سے، حلال طریقوں سے ڈھونڈ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ دنیا کی ایسی کون سی نعمت ہے جو حلال راستے سے حاصل نہیں ہو سکتی؟ کون سی ایسی نعمت، کون سی ایسی چیز ہے کہ حلال راستے سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ حرام راستوں میں ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، گناہ کے راستوں میں ہم جو ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حلال چیزوں سے وہ چیزیں مل سکتی ہیں، حلال راستوں سے وہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ حلال راستے کو اپنا کر، حلال طریقے کو اپنا کر جو ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ 24 گھنٹے ہیں، 50 منٹ 10 منٹ کے حساب سے اگر نمازیں پڑھ لے، 50 منٹ اللہ کی عبادت کر لے، اس کے بعد جو ہے کمانا ہے حلال طریقے سے، جتنا چاہو کماؤ، حلال راستے میں جتنا چاہو لٹاؤ، لوگوں کو جتنا چاہو دو، سب کچھ کر سکتے ہیں حلال طریقے سے۔ لیکن انسان جو ہے 50 منٹ عبادت بھی کرنا نہیں چاہتا، پورے حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں سے کمانے کا سوچتا ہے، یہ تو غلط ہے۔ حلال راستوں سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور اچھی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ نیک اعمال کی وجہ سے جو ہے سیدھے ہاتھ میں جو ہے حساب اور کتاب دیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کے بعد جو جنت ہے، جنت کے میوے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کھاؤ اور پیو، جو نیک اعمال تم نے پچھلی زندگی میں کیے اس کے برخلاف ایک اور منظر اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے، پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سمجھ لینا جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جس طرح سے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا، وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ پڑھو پڑھو دیکھو، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، یہ حساب مجھ سے نہ لیا جاتا۔ افسوس کرے گا انسان، حساب اور کتاب نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، میں مر چکا تھا، مر کر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرتا، میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، ہمیشہ پڑا رہتا، مرا رہتا، کتنی اچھی بات تھی۔ افسوس کرے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میں مالدار تھا، غنی تھا، میرا مال
میرے کچھ کام نہیں آیا. دنیا میں تھوڑی تکلیف ہوئی فوراً مال دے کر جو تکلیف دور کر رہے ہیں. کچھ بھی تکلیف ہو رہی ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں اس کا انتظام کر رہے ہیں، مکھی آ رہی ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو ہے مال خرچ کر رہے ہیں. اور جو سہولت، گرمی ہو رہی ہے فین لگا رہے ہیں اور گرمی، کولر لگا رہے ہیں اور گرمی بڑھ رہی ہے اے سی لگا رہے ہیں. عیش اور عشرت کی زندگی مال کے ذریعے جو ہے سکون دنیا میں چاہ رہے ہیں. اچھے سے اچھا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، گھر کے اندر اچھے سے اچھا گارڈن بنانا چاہ رہے ہیں، بہترین گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. مال ہے، خرچ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. قیامت کے روز ما اغنی عنی مالیہ، جو انسان کہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میری موت جو ہے میرا فیصلہ کر دیتی اور اس کے بعد دوبارہ زندگی نہ ملتی. میرا مال بھی جو ہے مجھے نہیں بچا پا رہا ہے. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میری سلطنت تھی، میری چلتی تھی، میں لوگوں کو جو ہے ایک حکم پر بلایا کرتا تھا. ہلک عنی سلطانیہ، وہ بادشاہت مجھ سے چھین گئی، اس بادشاہت نے مجھے ہلاک اور برباد کیا. غرور تکبر کی وجہ سے جو ہے میں برباد ہو گیا. کتنا افسوس ہو رہا ہے، کتنا افسوس ہو رہا ہے. یہاں پر ہر اس انسان کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو انسان رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، جو انسان رب کی نافرمانیاں کر کر من چاہی زندگی گزار رہا ہے. وہ افسوس کرے گا، وہ افسوس کرے گا. یہی نہیں، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو اللہ کے بارگاہ میں رکھ دے، اللہ کے سامنے رکھ دے. جس طرح سے دنیا میں اپنے جرم کو بچانے کے لیے عدالتوں میں وکیلوں کے پاس، پولیسوں کے پاس جو ہے اپنی دولت رکھ کر جو اپنے آپ کو مجرم ہونے سے بچایا کرتا تھا، قیامت کے روز بھی مجرم یہ چاہے گا کہ دنیا کو پورا فدیے میں دے دے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے دے، اللہ رب العالمین کے پاس رکھ دے. ایسا قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے. یہ مجرم کی کوشش ہوگی لیکن چلنے والا نہیں، چلنے والا. ہلک عنی سلطانیہ، اس کی سلطنت نے اسے ہلاک کیا، اس کے مال نے اسے ہلاک اور برباد کیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ افسوس ہوگا. قرآن مجید نے اور دیگر مقامات پر اور بھی بہت ساری باتیں کہی کہ وہ کیوں برباد ہوا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان کہے گا جو برباد ہوا، اے کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلاں انسان کو جو میں نے دوست بنایا تھا اس کو دوست نہ بناتا، اس سے اچھا کسی اچھے انسان کو دوست بناتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کی بات مان لی تھی، کاش کہ میں قرآن کو نہ چھوڑتا تو آج یہ دین مجھے دیکھنا نہیں پڑتا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس طرح سے نیک انسان سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے بالا خانوں میں رہو، عیش موج مستی کی زندگی گزار. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کم بخت کو پکڑو، خذوہ فغلوہ. اس کو جو ہے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس انسان جو برا انسان ہے اس انسان کو پکڑو. ثم الجحیم صلوا، پھر جو ہے اس کو زنجیروں میں جکڑو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز زنجیروں میں جو ہے اس کو جکڑنے کا حکم دیا جائے گا. اس انسان کو جو ہے جکڑ کر کہاں لیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسی ہولناک جہنم جس کا منظر، جس کا نقشہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے. اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو اس کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسان گرمی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا. جہنم کا سانس لینے کی وجہ سے، سانس چھوڑنے کی وجہ سے، اور جب سانس لیتی ہے تو اس وقت جو ہے سردی کے ایام آتے ہیں. یہ جہنم کی ہولناکیاں، یہ جہنم کا عذاب ہے کہ جہنم اپنی سانس چھوڑ رہی ہے. روئے زمین پر لوگ فین لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، کولر لگا رہے ہیں، اور جو ہے دن میں 2 3 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں. اس جہنم کہاں پر ہے؟ جہنم اس کی گرماہٹ کا احساس یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس جہنم میں اس کم بخت کو ڈالا جائے گا. اس کم بخت کا جرم کیا ہے؟
کیا جرم ہے اس کا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ رب العالمین باعظمت اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا کرتا تھا، ایمان نہیں تھا اس کا۔ یہ پہلا قصور، اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ یہ پہلا جرم جو اس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ کیسا ایمان؟ جیسا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے تھا وہ ایمان اس نے نہیں رکھا۔ دوسرا جرم اس کا جو بیان کیا جا رہا ہے، بہت ہی غور کرنے والا جو جرم ہے یہاں پر جو بتلایا جا رہا ہے، اس جرم کے بارے میں غور کرنا ہے کہ پہلی چیز یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا نہ کھلانے کی تلقین کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس میں مسکینوں کا حق ہے، اس پر مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔ یہ مال ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا وہ اپنے مال میں سے اتنا خرچ کرے گا، جس کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا وہ اپنے مال کو بچا بچا کر کے رکھے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو نوکر تھے، چاکر تھے، دوست و احباب تھے، عیش و عیاشی کے جب چرچے ہمارے ہوتے تھے اور عیش اور عیاشی کی مجلسیں اور محفلیں جب جمتی تھی، میرے دوست آتے تھے اور جو ہے میں ان کے ساتھ بہت موج و مستی کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن جو ہے وہ اپنے کسی دوستوں کو اپنے قریب نہیں پائے گا، کوئی دوست نہیں جو اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر آئے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، تو اپنے پریشانیاں چھوڑ کر دوست کی پریشانی میں کون جائے گا؟ سب کو اپنی پڑی ہے وہاں پر۔ وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور اسے جو ہے پیپ دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ کیا دیا جائے گا؟ پیپ، سڑا ہوا خون جو زخموں سے نکلتا ہے، جہنمیوں کے جسم سے جو گندا خون نکلے گا وہ پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے۔ کھانے کے لیے کیا ہے پیش کیا جائے گا؟ دنیا میں تھا مرغ مسلم کھا رہا تھا، اللہ کو اذانیں ہو رہی تھی، دعوتوں میں مشغول، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، مہمانوں کو دیکھ رہے تم کھانا کھائے گا نہیں، تم کھانا کھائے گا نہیں، اور کھاؤ کو جاؤ، کتنے نمازیں چک رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعد میں لاسٹ میں جو ہے اپنے لیے الگ سے نکال کے رکھا ہے، وہ الگ سے کھا رہے ہیں، موج اور مستی، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ انسان اپنا پیٹ بھرنے میں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایسے ہر سال میں ایسے کئی دن گزرتے ہیں جن دعوتوں کی وجہ سے جو ہے نمازیں ختم ہوتی ہیں، نمازیں چٹ ہوتی ہیں، نمازیں جو ہے رہ جاتی ہیں۔ اب وہاں پر کیا مل رہا ہے؟ سڑا ہوا پیپ، سڑا ہوا خون، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا جو بدبودار خون جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، کھائے گا نہ چاہتے ہوئے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، گنہگار کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس کو نہیں کھائے گا، گنہگاروں کا کھانا ہی وہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک وہ انسان ہے اس دنیا میں رہ کر اچھائی کی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اچھائی کا بدلہ دیا۔ برا کرنے والا انسان برا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو واضح کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ بات رہتی، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہے کیا؟ نہیں، اللہ کی مرضی الگ ہے، اللہ کی اجازت الگ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ زنا کریں، نعوذ باللہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں، نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ نیک بنیں۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ جو اچھے اعمال کریں، لوگ جو عدل و انصاف کریں، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا گیا، اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے اختیار دیا کہ تو کر، تجھے جو کرنا ہے، تو اچھائی کر، اچھا بدلہ ملے گا، برائی کر، اس کا برا بدلہ ملے گا۔ اب ہمارے پاس ہے دو راستے ہیں، دو چیزیں ہیں، ہمیں چننا ہے اچھی چیز کون سی ہے اس کو ہم اپنائیں، بری چیز کو اگر اچھائی سے پیش کیا جائے تو لوگ جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اس سے اچھی بہتر چیز ہے، تو کبھی کبھار انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے،
یہاں پر جو ہے رنگینیاں ہیں، یہاں پر جو ہے موج اور مستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کو دھوکہ، یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے، اس دھوکے میں آ کر جو ہے آخرت برباد نہ کریں۔ اور ہم کر رہے ہیں برباد، آخرت برباد ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم چاہیے کہ ہم سوچیں۔ کیونکہ ہماری زندگیاں بالکل جو ہے، آج دیکھیے جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا 2023، 2023 کے بعد 2024، 2023 چل رہا ہے، 2123 جب آئے گا، یعنی 100 سال کے بعد ہم میں سے کون باقی رہنے والا ہے؟ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ نہ صرف وہ تو بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں میں ایک مطابق، لیکن ہم میں سے جو بچے بھی ہیں وہ بھی ختم ہونے والے، سب ختم ہونے والے ہیں، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد کی زندگی میں ہماری قبریں بھی نہیں رہیں گی، ہماری ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہم کو بھول چکی ہوگی، ہماری اولاد آج ہم کو نہیں پہچان رہی ہے۔ اولاد کی اولاد، پھر اس کی اولاد، تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جس طرح سے ہم ہمارے دادا کے ابا کو نہیں پہچانتے، دادا کو نہیں پہچانتے، ویسے ہماری اولاد کی نسلیں جو ہے ہم کو نہیں پہچانیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت بنانا ہے، ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ وہاں دائیں ہاتھ میں اعمال لینے کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ جو کتاب دی جائے گی اس میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز جو اس کے اندر رہے گی، ہر بڑی سی بڑی چیز بھی جو ہے اس کے اندر رہے گی۔ میرے بھائیو، آخرت بہت ہولناک ہے، آخرت کے عذابات بہت ہولناک ہے، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے، 7 قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ کون سے قسم، ان لوگوں کے اندر کیا کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، کون کون سی صفاتیں پائی جاتی ہیں، ان صفاتوں کو جو ہے اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان 7 صفات کا جو ذکر کیا جائے گا، جس کے ذریعے ہم قیامت کے روز جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو ہے جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا گو اللہ تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توفیق پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔